ویلکم بیک ناظرین. اب سے کچھ عرصہ پہلے کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بتایا تھا کہ جمہوریت کو خطرہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees, and nobody can ask him. جمہوریت خطر میں پڑ جاتی ہے. ناظرین, لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف نے آج ایک انٹرویو میں کہا کہ قومی حکومت بننی چاہیے. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. میری اپنی پارٹی میں یہ رائے ہوگی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے جو 5 سال مل کر سر جوڑ کر شبانہ روز اخلاص کے ساتھ خون پسینہ بہائے اس ملک کی خدمت کرے 5 سال, اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیٹ سیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر تو نیشنل گورنمنٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ میری رائے پی ٹی آئی کے بغیر کیسے نیشنل گورنمنٹ ہوگی؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے, جو زہر گھولا ہے اس معاشرے میں, اور جو اپنا جو کہ کئی سال اس کو ہم صاف کرتے لگ جائیں گے, نہیں دھلے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ناظرین, منسٹر صاحب, ان کے تو کیسز چل رہے تھے تو وہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی, ان کیسز کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ابھی اس سے پہلے بھی آپ نے کلپ دکھایا, نہ صرف جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے بلکہ یہ بھی سنیے, یہ شخص بیٹھ کے, یہ شہباز شریف, یہ ہمیں جمہوریت کا درس بھی دے رہا ہے. جو مقصود چپڑاسی, اس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا, یہ سوال ہے. 1600 کروڑ روپیہ ان کے اپنے جو منشی ہے ان کے اکاؤنٹس میں کہاں سے آئے. بلکہ آپ نے تو ان کے تمام کے کلپس بھی سنائے ہیں کہ وہ بیچارے تو کیسز تو چل رہے ہیں, یہی تو حالت ہے. لیکن یہ یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ جمہوریت کا درس بھی دے رہا ہے اور 2 قدم آگے بڑھ کے قومی حکومت. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بندر بانٹ کھاؤ پیو حکومت, کہ آپ بھی کھاتے جاؤ کیونکہ ان کے اوپر کیسز ہیں, پھر زرداری بھی کھاتا جائے کیونکہ اس کی بھی فیک اکاؤنٹس, اور پتہ نہیں کہ کتنا سندھ جس طرح لوٹا اور سندھ کو جس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر کر دیا. تو یہ اسی طرح یہ کہاں پہ ہوگا, کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, یہ ایسی مطلب چیزیں کر رہے ہیں. اصل میں شہباز شریف کی جو بوکلاٹ ہے اس کے اوپر تو میں ایک لفظ بولوں گا, یہ بار بار کہہ رہے کہ وقت کم ہے. حقیقت میں اس کا کیس کہاں تک پہنچا تھا, اس کی میڈیکل رپورٹ ذرا دکھائی ہے نا, کہ جب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے اور کیا کہا کہ اس کو کرونا ہو گیا تھا اور کرونا کے بعد 2 ہفتے اس کو گھر پہ ہونا ہے. وہ گھر پہ تھوڑی تھا, وہ ادھر سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ عمران خان اسی نظام کو تو ٹھیک کر رہا ہے, وہ حکومت کو ٹھیک کر سکتا ہے, حکومتی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن کہیں پہ ہمارے کچھ اور جو ادارے ہیں جنہوں نے احتساب کرنا ہے, جنہوں نے فیصلے سنانے ہیں, انہوں نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے ساتھ میں. ہم نے کیا آپ نے پچھلے 3.5 سال میں ارشد بھائی کوئی ریکارڈ جلتے ہوئی سنا, کوئی ریکارڈ غائب ہوتے ہوئی سنا؟ ہم تو ریکارڈ دے رہے ہیں کیونکہ اس ریکارڈ کا کیا فائدہ, اس پہ فیصلے ہی نہیں آ رہے, کنکلوڈ نہیں ہو رہے. جے آئی ٹیز بنی تھی, ان تمام اداروں کو بند کر دیں جنہوں نے ساری جے آئی ٹی بنائی تھی اور بتایا تھا کہ جی یہ کرپشن ہے جس کا جواب نہیں دے سکتے. ان کے کیسز میں چور ہو گئے. عمران خان نے پہلے دن قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ جب بھی ان کے کیسز میں چور ہوں گے, جب بھی ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, یہ سب آپس میں ایک ہے, یہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی. انہوں نے تو عمران خان کو صحیح ثابت کر دیا. 8 ساری جس طرح اکٹھے ہو گئے, جس کو ڈاکوؤں کا گلدستہ کہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب, وہ سارے کیوں اکٹھے ہو گئے؟ ان کے کیسز میں چور ہو چکے ہیں. ہفتے 10 دنوں کی بات ہے, ان کو جیلوں میں ہونا ہے. ایک بندے کی چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ پہ 375 کروڑ 1600 کروڑ روپے آ رہے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے 150 کا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں, یہ 150 کے دودھ بیچنے والا گزارا ہے. تو یہ مذاق ہے قوم کے ساتھ. لیکن اس میں کچھ نہیں ہے ارشد بھائی, ان کے کیسز میں چور ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ سارا جو سرکس لگا ہوا ہے یہ جب ایکسپوز اور مزید ہوں گے, آنے والے دنوں میں مزید چیزیں آپ سنیں گے. انشاءاللہ ڈی چوک پہ جب ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں بھی آپ مزید چیزیں سنیں گے. حکومت کے پاس کچھ ثبوت ہیں, کچھ آڈیوز ہیں, کچھ ویڈیوز ہیں, وہ بھی ڈی چوک پہ دکھائیں گے. دیکھیں سر, اب ڈی چوک کا جو کپتان کے پاس وہ اپنے کارڈز تو انہوں نے دکھائی نہیں. کپتان کو اسٹریٹجی کا پتہ ہے, پورے اعتماد ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں نے آپ کو ایک جملہ بولا تھا ارشد بھائی, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ نظریے اور مفادات کی جنگ میں جیت نظریے کی ہوتی ہے.
عمران خان اس وقت نظریے کے اوپر کھڑا ہے، ہم ان کے ساتھ نظریے کے لیے خان صاحب ایک اور بات انہوں نے کی اس میں کہ جیت ہی جیت ہے، آپ دیکھیں گے ان کو ایسے ایکسپوز کریں گے، اور جب انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوگی میرے خیال سے تو یہ ملک کو ایک ڈائریکشن کی طرف نہیں لے کے جانا ہوتا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اب اور فیصلے کرنے، بڑا ہو گیا سنگل ڈبل یار، اب پاور پلے لینا چاہیے، پاور پلے رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم بھی آج کہا کہ جی آنے والے دن پاکستان کی تاریخ کے لیے فیصلہ کن دن ہوں گے، کیا کہا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہیں، اس میں فیصلہ ہوگا، اس میں سب چور ایک طرف ہو گئے اور ان سب نے مجھے موقع دیا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک گیند سے 3 وکٹیں گریں گی۔ ناظرین، نہ صرف یہ کہا کہ آئندہ آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے، ماضی میں جب 1977 میں جو لوگ آج بھی بیٹھے یہ تحریک چلا رہے ہیں اس میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ان کی نیکسٹ جنریشن ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں گے اور کس طرح سے کیا کریں گے اور قائد اعظم کے خلاف کون کون تھے۔ عمران خان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی تھی، کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ قانون کے خلاف متحدہ نہیں ہوئی ہے انتخابات کے وقت، قائد اعظم کے انتخابات کے وقت میں بھی اس کے خلاف نے ایک متحدہ محاذ کھڑا کیا، اس زمانے میں بھی ایک متحدہ محاذ کھڑا کیا، قائد اعظم ایک طرف تھے اور متحدہ محاذ جن میں ان کے جو موجودہ متحدہ محاذ کی جماعتیں ہیں۔ میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا، اللہ الحق کے سب اکٹھے تھے، پہلے بھی کنٹینر میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اور ناظرین، جو ذوالفقار علی بھٹو نے بات کی کہ قائد اعظم کے خلاف بھی یہ اکٹھے تھے اور وہی لوگ پھر پی این اے میں آئے، وہی لوگ آج آپ کے خلاف ہیں، فیصلہ کن کس طرح سے آنے والے دن تاریخ کے لحاظ سے؟ دیکھیں فیصلہ کن تو ہے، میں نے آپ کو پورا سٹارٹ میں بتا دیا کہ کس طرح آپ نے اپنی ملک کی خود مختاری کی اور خودداری کی بات کی، اور آپ نے کس طرح کسی کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا، اور آپ نے دنیا کو کہا کہ ہم آپ کے غلام تھوڑی ہے، جس طرح زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف کرتے تھے۔ یہ ٹائم تو گزر گیا، لیکن ایک سوال یہی شہباز شریف تھا کہ پیٹ پاڑ کے پتہ نہیں کہ پیسہ نکلوانا ہے، پشاور، لاڑکانہ اور فلاں کی سڑکوں پہ ناگا سیٹ ہے تو میرا نام بدل دینا۔ زرداری نے ان کے بارے میں سب سے بڑا ڈاکو کہا، بڑے الزامات ان کے اوپر لگائے۔ ابھی حال ہی میں جو نواز شریف کی صاحبزادی، اس کا آڈیو کلپ پہ آپ نے سنا کہ زرداری کے بارے میں اس نے کیا کہا، لیکن اس سے آگے آپ ہی کے پروگرام میں زرداری نے ایک اور بات کی تھی، کیا ملک کے ساتھ غداری کرنے والے اور ملک کے خلاف سازش کرنے والے کے ساتھ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کیا کہا تھا، گریٹر پنجاب 3 حصوں میں پاکستان کی تقسیم کی سازش کا حصہ کون بنا ہے؟ نواز شریف کے اوپر کہا تھا نا، تو جو میرے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کی سازش میں ملوث ہو، جو یہ تو وہی ہے نا، یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے مودی کا، ان کی پلاننگ آپ کو گریٹر گیم پلان جو ان کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ زردانی نے خود آپ کے پروگرام میں چند سال پہلے کہا اور آج یہ سارے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو کیوں ملا رہے ہیں؟ اس لیے ملا رہے کہ غلام ہے، انہوں نے پاکستان کو لوٹ کے باہر ادارے بنائی ہے، اپنے آقاؤں کو دیکھنا ہے، وہ آقاؤں ایک ڈگڈگی نہیں ہوتا، وہ بندر کی ناچ وہ تماشا، اسی طرح وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں اور یہ ڈگڈگی کے اوپر ناچتے رہتے ہیں، یہی تماشا لگا ہوا ہے۔